اب سورہ بقرہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، تو اس میں ابتدائی طور پہ بالکل اللہ نے ہمیں اور آپ کو تمام مومنین کو متنبع کر دیا کہ تم کس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کے متعلق بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جس میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت کا راستہ، جو اس قرآن سے رہنمائی کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس وہی اس میں سے کامیابی حاصل کر سکیں گے، اور ہدایت تو صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس میں ہمیں آگاہ کیا کہ دیکھو تمہارا واسطہ جو دنیا میں ہے وہ 3 طرح کے لوگوں سے پڑے گا۔ سب سے پہلی جو قسم اللہ نے بتائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اصل میں اس میں تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ لہٰذا دوسری قسم ان کفاروں کی ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل ایمان کی طرف سے غافل ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اور قسم بتائی اور اس سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ اس حوالے سے خطرناک لوگ ہیں کہ جب تمہارے درمیان رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، اور جب تم سے نکل کر کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ تو بس ہم ان کو اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم ساتھی تمہارے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، لہٰذا ان کو منافق کہا گیا، اور ان منافقین سے ہمیشہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بچنے کے لیے۔ تو غرض یہ کہ ابتدائی طور پر یہ ہمیں بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں 3 طرح کے لوگوں کا واسطہ پڑے گا، اور دیکھو منافق لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ جو ڈکلیئر کافر ہیں، جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ تو واضح ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں اور پوشیدہ آپ کے خلاف جو ہے مازارے کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے تو بڑی ہمدردیاں جتاتے ہیں، لیکن آپ سے جب پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ آپ کے مقابل آ جاتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں، لہٰذا ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر اللہ تمام انسانیت کو مخاطب کر کر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارے لیے انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی، اور دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے نازل فرمائی، تمہارے جو ہے اناج ہے، غلہ، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر اللہ فرشتوں سے مخاطب اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں زمین پر اپنا نائب لے کر آنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے ان کی سوچ دیکھیں، ان کی پہنچ دیکھیں، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کیا تو زمین پر ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پہ کشت و خون کریں گے، فسادات کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، تو ایسے لوگوں کو زمین پہ پیدا کرنے والا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہم تو ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں ارادہ رکھتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا تم یہ بتاؤ گے؟ پھر آدم سے کہا، آدم علیہ السلام، کہ کیا تم مجھے اس کے متعلق بتاؤ گے؟ تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ اللہ نے ان کو بتایا تھا انہوں نے فر اسے بتانا شروع کر دیا۔ تو اب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، مگر شیطان ابلیس جو کہ انکاری تھا، وہ تکبر میں تھا، وہ غرور میں تھا، اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے ان کو خاک سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں؟ میرا رتبہ تو، میرا مرتبہ تو ان سے بلند ہے۔ لہٰذا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جنت میں رہو، اور ان کو کچھ علامتیں بتا دی کہ بھئی ان چیزوں کی پابندی کرتی ہیں، لیکن شیطان جو کہ انسان کا ازل سے دشمن ہے، اس نے اللہ سے کہا کہ میں تو ان کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے نیک بندے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آنے والے، مگر چونکہ یہ دشمنی آدم اور شیطان کے درمیان ہو چکی تھی، لہٰذا شیطان نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو بہکانے میں کامیابی حاصل کی، اور اس نے وہاں پہ ان کو بہکایا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔
پھر اللہ نے حکم بھیجا اور کہا کہ قرآن کے احکامات کو مانو اور اس سے انکاری نہ ہو، اور نہ دنیاوی مقاصد، دنیاوی معاملات کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تحریف نہ کرو اور ان کی آیتوں کو بیچ نہ دینا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل سے جدا کر کے رکھنا اور ان کو آپس میں خلط ملط نہ کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور تم تنہا اللہ کے حضور حاضر ہوگے اور